ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ جب اپنے گھر میں رہتا ہے انسان تو اس کی کامیابی یہ ہے کہ خاندان والوں سے جڑا رہتا ہے، وہی اس کے سب کچھ ہوتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے خاندان والوں کو اس شجر کو کاٹا کہ جو بظاہر سایہ دار ہوتا ہے، یعنی عزیزداری کا شجر، اور انہوں نے ہجرت اختیار کی اور مدینے تشریف لے گئے۔ نتیجے میں اسلام کو فروغ ہوا۔ گویا اس مورخ نے لکھ کر ایک بات کی جانب اشارہ کیا، اب جب پیغمبر چلے تو فطرت بھی ساتھ ہے، بہت توجہ کریں، ضرورت بھی ساتھ ہے۔ فطرت کیا ہے کہ جب وطن چھوڑا جائے تو غمزدہ ہوا جائے، ضرورت کیا ہے بقائے دین کے لیے وطن کو چھوڑا جائے۔ توجہ کریں، دونوں چیزیں ہیں، فطرت بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ لہٰذا جب پیغمبر جانے لگے تو اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پیغمبر چلنے لگے، قرآن مجید کی ایک آیت تفسیر جا کر آپ دیکھیں گے، اس لیے یہ آیت بھی میں نے رواں ربیع میں پڑھی ہے، اور یہ آیت بھی آپ جا کر اٹھیں گے دیکھیں گے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے آپ کے اوپر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو اپنے جگہ کے اوپر پلٹائے گا۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر ہجرت کرنے لگے، پلٹ پلٹ کر مکے کو دیکھ رہے تھے، وطن یاد آ رہا تھا، آپ نے ارشاد ہوا قدرت کا کہ جس نے آپ کے اوپر قرآن فرض کیا ہے وہ اسے آپ کو اپنے وطن کی طرف پلٹائے گا، یعنی دلاسا دیا جا رہا ہے۔ فطرت ہے وطن کو چھوڑتے وقت غمزدہ ہونا، ضرورت ہے بقائے دین کے لیے وطن کو چھوڑنا۔ لہذا جو نانا کا مزاج ہے وہی نواسے کا مزاج ہے۔ اگر نانا نے بقائے دین کے لیے مکے کو چھوڑا ہے تو نواسے نے بقائے دین کے لیے مدینہ چھوڑا ہے۔ نہ نانا فراموش ہوا ہے نہ نواسا فراموش ہوا ہے۔ صلوات علی محمد وعلی یہ ہے مہاجرت۔ اچھا، مہاجرت میں ایک چیز اور ہوتی ہے، وَمَن يُخْرِجْ، جو شخص نکلے اپنے گھر سے کس حالت میں؟ مہاجرًا الی اللہ ورسولہ، ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اور پھر اوپر موت آ جائے۔ شان نزول اس کی کیا ہے؟ ایک شخص تھا، مفسرین لکھتے ہیں، ایک شخص تھا جندب، کیا اور اس کا ایک نام الگ ہے کہ نہیں، یہ شخص بیمار ہے، مریض ہے، اور اسی عالم میں ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میں ہجرت کر جاؤں تو میں ہجرت کر سکتا ہوں، اگرچہ بیمار ہوں، مجھ میں طاقت ہے، سفر کی طاقت میں رکھتا ہوں، زاد راہ میرے پاس ہے، لہذا میں ہجرت کر سکتا ہوں۔ اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا سامان تیار کرو، میں ہجرت کروں گا۔ اگر بابا بیمار ہیں، کہا نہیں، ہجرت کا حکم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر نہ ہجرت کروں گا تو مجھے وہ اجر نہ ملے گا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لہذا میں جاؤں گا۔ اور جیسے ہی وہ نکلا، ایک منزل تک پہنچا تھا، اس کو موت آ گئی۔ اب آیت نازل ہوئی، تو وقال الموت، کہ اگر اس کے اوپر موت واقع ہو جائے تو اس کا اجر اللہ کے اوپر قائم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جو ہجرت کر رہا ہے، جو جا رہا ہے مدینے کی طرف، مدینے ابھی پہنچا بھی نہیں ہے، فقط نکلا تھا، ارادہ کیا تھا، ایک منزل تک پہنچا تھا، اللہ نے اجر کو اس کے یقینی بنا دیا۔ یہاں سے ایک بات کا پتہ چلا، میں دو روایتوں کو سہارا لے لوں، اگر مجھے یاد پڑے، اس وقت پڑھ رہا ہوں اچانک تو، لیکن دو روایتیں ہیں، شاید میں بیان کر جاؤں، سنیں آپ۔ ایک امیر المومنین سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہجرت کی ہے، لیکن واقعی انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ گناہوں سے انہوں نے دوری اختیار نہیں کی ہے۔ تو مفہوم ہجرت کیا ہے؟ یعنی گناہوں سے دوری اختیار کرنا۔ جب گناہوں سے دوری اختیار کرنا تو ہجرت تو کی ہے، لیکن تم نے گناہوں سے دوری اختیار نہیں کی ہے، لہذا مہاجر نہیں کہلاؤ گے۔ اور پیغمبر کی روایت آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے، چاہے وہ ایک بالشتی کیوں نہ بڑھا ہو، اور اس کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے گناہوں سے بچنا، ایک بالش وہ آگے بڑھا،
تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک جملہ استعمال کیا پیغمبر نے، وہ شخص ایسا ہے جس نے دنیا میں ہنسنا حاصل کر لیا، یہ روایت موجود ہے، ہنسنا حاصل کر لیا۔ ایک بارش پڑھا ہے تو ایک بارش کے سفر میں آخر ہجرت کیسے ہو گئی کا پہچانو، ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بارش کا سفر ہوتا کیا ہے؟ ابھی سویرے مولانا نے مجھ سے فون پر فرمایا 6 ساڑھے 6 بجے روانہ ہونا ہے، اور 6 ساڑھے 6 بجے، دیکھیے یہ ہنسنا کا مطلب کیا ہے وہ آپ سنیں، ایک واقعے کے ذریعے جو آج کا واقعہ ہے میں اشارہ کر دوں، ابھی ذہن میں آیا ہے، آنا مجھے ان کے گھر تک جانا ہے، اور ہمارے ابن حسن صاحب نے اصلاح طلب کر لیے تھے، کہا حج نمبر لیتے آئیے گا۔ اب آپ دیکھ لیں تقیم حج نمبر 10-11 حج نمبر، اپنے کپڑے سامان اپنا وزنی ہو گیا بیگ۔ اب میں سوچ رہا ہوں اتنے صبح ملگجے میں، اندھیرے میں، جھٹپٹے میں یہ بیگ لے کر ان کے گھر تک کیسے جاؤں گا؟ لیکن بہرحال جانا ہی تھا، مگر چونکہ ارادہ ہجرت کر لیا تھا، لہذا ابھی میں شیروانی پہن کر کھڑا ہوا کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی، میں نے دیکھا کون صاحب؟ ایک صاحب ہاتھ میں چابی لیے ہوئے اور ایک پرچہ لیے ہوئے، کہتے ہیں استخارہ دکھانا ہے۔ میں نے کہا آمادہ سفر ہوں، استخارہ میں لوٹ کر دیکھوں گا، یہ بتائیے اسکوٹر لائے ہیں آپ؟ کہاں اسکوٹر موجود ہے؟ میں نے کہا مولانا کے گھر تک پہنچا دیں، وہ بیٹھا لا، انہوں نے مولانا کے گھر تک پہنچایا۔ میں ایک بارش نہیں پڑھا تھا لیکن ارادہ پورا ہو جاتا ہے، تو یہ ہے کیا؟ ہنسنا ہے توفیق۔ اب اس کے لیے میں مثال کو ایک اور ہے، سورہ شورى ملاحظہ فرمائیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یاد رکھیں آیت کو، تم سے کوئی سوال نہیں، دیکھیں آج کے لفظ اس میں بھی ہے، طویل بیان بھی ہو جائے گا، شاید الجھ جائے، لہٰذا میں گہرائی میں نہیں کہوں گا لیکن ایک اشارہ کر دوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اجر یہاں بھی ہے، وقع، دیکھیں اس کے اوپر کیا واقع ہوا؟ اجر اللہ کی طرف سے، اللہ کے اوپر وقع اللہ، اللہ کے اوپر اس کا اجر واقع ہو گیا۔ اور یہاں جو اجرت مانگی جا رہی ہے کس سے؟ امت سے، دونوں کو ملائیں، ایک میں اجرت ہے اللہ کے اوپر، ایک میں اجرت ہے ہمارے اوپر۔ اور دیکھیں جہاں اجرت کا لفظ آئے، اجرت ہمیشہ واجب ہوتی ہے، کہ دیکھو اکھاڑے کے میدان میں پروگرام ہونا ہے، ٹینٹ لگایا گیا، شامیانہ آمادہ کیا گیا، فرش بچھایا گیا، مائک لایا گیا، جہاں سے دری لی تھی آپ نے اجرت نہیں دی، کہا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، شامیانہ لگا، کہا اجرت نہیں دی ہے، جائز نہیں ہے، تو اجرت ہمیشہ واجب ہوتی ہے۔ لہذا عزیزو، محبت اہل بیت ہے واجب، اور واجب کو اگر ادا نہیں کیا تو نماز نماز نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے، حج حج نہیں ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور عزیزو، ہجرت کرنے کے بعد جب اللہ کے اوپر اجر ضروری ہو جاتا ہے تو اگر اللہ اجر نہ دے تو یقیناً یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایک ذرہ حج کو ادا کرنے والا ہے، لہذا وہ اس کے اوپر ضروری ہے، یہ امت کے اوپر ضروری ہے۔ اب لفظ ملاحظہ فرمائیں، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزد لہو فیہا حسنا، جو شخص حسنا کے ساتھ آئے گا ہم اس میں حسنا کا اضافہ کر دیں گے۔ حسنا کیا ہے؟ مودت اہل بیت۔ اب آپ دیکھیں یہ شخص جو ہجرت کر رہا ہے، ایک بارش ہجرت کی، مودت اہل بیت کا حقدار بن گیا، اس لیے کہ مودت اہل بیت ہے حسنا۔ اب یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی، نزد لہو فیہا حسنا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ حسنا اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جو بندے کی طرف سے رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، حسنا اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جو رب کی طرف سے بندے کو دی جاتی ہے، یعنی توفیق خیر۔ عزیزو، یہ ہے توفیق۔ جعفر آباد کا رہنے والا، موقع مل گیا، کویت تک جانا پڑا، کویت میں گئے، کیوں گئے؟ حصول رزق کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، اللہ نے موقع فراہم کیا، ماہ سیام آ گیا، اللہ نے اور موقع فراہم کیا، یہ دیکھیں توفیق خیر۔ جمعہ آ گیا، اللہ نے موقع فراہم کیا، کمرے سے نکل کر مسجد تک پڑھے۔ اب جب مسجد تک پڑھے، آواز دی سورہ جمعہ میں کہ اہل ایمان کو جب انہیں ندا دی جاتی ہے، نماز کی ندا، آپ توجہ کریں، فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ،
تو ذکر الہی کی طرف دوڑ پڑو۔ ہمارے رئیس صاحب سامنے بیٹھے ہوئے امام جمعہ، ایک جملہ میں عرض کروں گا، کیا ظہر کی نماز نہیں ہے؟ کیا عصر کی نماز نہیں ہے؟ کیا مغرب کی نماز نہیں ہے؟ یہ فقط نماز جمعہ کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ فَصُوَ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ وجہ کیا ہے کہ اور نمازوں میں اتنی اجتماعیت نہیں پائی جاتی ہے جتنی اجتماعیت نماز جمعہ میں پائی جاتی ہے۔ ایک فرسخ کے اندر دوسرا جمعہ نہیں ہو سکتا ہے، لہذا جہاں اتنا بڑا اجتماع ہو کہ دیکھو جہاں اجتماعیت پائی جائے یا الفاظ دیگر کروں جہاں اتحاد پایا جائے اس کی طرف دوڑ پڑنا، اور جہاں اختلاف پایا جائے اس سے فرار اختیار کر لینا۔ سلوات پڑھ دے محمد والوں۔ تو اب یہ دونوں نوجوان ہو گئے سلطان پور ضلع سے ہی یہاں گئے جلال پور سے، اب مسجد تک پہنچے، عبادت میں مصروف ہے، روزے کی حالت میں ہے، شہادت نصیب ہوئی۔ ابھی بڑا اچھا شعر آپ نے پڑھا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جنت چلا گیا۔ نہیں عزیزوں، ایک فارسی کی مثل ہے، ادو سبب خیر گر خدا خواہا۔ دیکھیں معاملہ کیا ہوا، وہ آیا تھا جنت جانے کے لیے، انہیں دوزخ اپنے لحاظ سے پہنچانے کے لیے اللہ نے معاملہ الٹ دیا، وہ حقدار دوزخ بن گیا، یہ حقدار جنت قرار پایا۔ وہ کہاں سے آیا تھا؟ قاتل آیا تھا سعودیہ سے۔ مقتول کہاں سے گئے تھے؟ مقتول گئے تھے ہندوستان سے۔ کہا کبھی یہ نہ سمجھنا کہاں کا ہے، دیکھو فتووں کو نہ دیکھنا کہاں سے آ رہے ہیں، یہ دیکھنا مزاج کیا ہے۔ لہذا جو سعودی ہو وہ یقیناً دوزخی بنے گا، جو ہندوستانی ہو اگر مزاج ایمان ہے تو جنتی بنے گا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ بدعت و حرام کے فتوے یہ سعودیہ سے آتے ہیں، آزاداری کی شان و شوکت یہ ہندوستان سے آگے بڑھتی ہے۔ تو دونوں کا ایک مزاج یہاں ہجرت کے کیوں ہوا تھا؟ کمانے کے لیے۔ اور اس کے لیے میں عرض کروں، سنیں ہمارے نوجوان، اس لیے کہ میں نے ایک چیز یہاں محسوس کیا آ رہا تھا، اصلاً وہ مولانا اصلاح حسن کا استقبال کیا جائے، میں بھی پیچھے لگا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا نوجوان چلے آ رہے ہیں موٹر سائیکل سے، خدا جزائے خیر سے فوراً ذہن میں آیا یہ نوجوان ہم لوگوں کے استقبال کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنے نوجوان ساتھیوں کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ وہ دکھائیں کہ تم اس دنیا سے جا چکے ہو لیکن ہمارا ساتھ چھوٹا نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ آج بھی ہیں۔ اس لیے کہ وہ محنت کرتے تھے، دینی کاموں میں سرگرمی سے حصہ لیتے تھے، اتفاق سے ان کے ساتھ ایک میرا عزیز بھی رہتا تھا وہاں کوئٹ میں، رو رہا تھا ہزاروں قطار فون پر اور کہہ رہا تھا بہت اچھا نوجوان تھا جو ہمارے ساتھ رہتا تھا اور ایسا ہو گیا تھا۔ تو بہترین اخلاق، اور دیکھیں اخلاق پھیلانا تو میں نے روایت پیش کی، جن پر ہم جو دعا کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، منتصر کر دے اس بستی کو، اس کا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، کہاں سے کہاں نوجوان پہنچ گئے۔ ابھی روٹی کے لیے جا رہے تھے، روٹی کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام، نہیں بات صاحب کو کوئی دیر نہ ہو جائے لہٰذا مجھے یہ بھی خیال کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ عباد صاحب کا بھی بڑا بہت محبت سے ثبوت دیا ہے بچوں کے سلسلے میں، تو کوشش کی ہے خدا انہیں جزائے خیر سے، ہمارے جعفر رضا صاحب اور دیگر حضرات جنہوں نے تعاون کیا ہے، اور وہ سن جاتا تھا ان کا کیا نام ہے بار تو ان تمام حضرات کو مولانا مہدی حسن صاحب یا ہمارے جتنے یہاں کے افراد ہیں سب نے یکجہتی کا ثبوت دیا ہے، بہت ہی اچھا، یہ ایک ایمانی جذبہ ہے، ایک عمل تھا۔ تو اب یہ دولت کے لیے، دولت نہیں بلکہ آذوقے کے لیے یہ نکلے ہیں باہر، امام باہر نکلے۔ دیکھیں
مزاج کیا ہے دشمن کا؟ دو غلاموں کا سہارا دیے ہوئے امام آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے کھیت کے اوپر جا رہے ہیں، کھیتی کو دیکھنا ہے، زراعت کو دیکھنا ہے۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ ہے معاذ اللہ بنی ہاشم۔ بنی ہاشم کے دل سے دولت کی للک کبھی جاتی نہیں، چاہے ضعیفی آ جائے معاذ اللہ۔ بس جیسے ہی امام نے سنا، کہا تم نے دیکھا نہیں، تم نے غلط کہا ہے، میں نکلا ہوں اپنے گھر سے اپنے گھر والوں کے آذوقے کا سامان مہیا کرنے کے لیے، اور اس حالت میں آپ لفظ دیکھیں، اس حالت میں اگر مجھے موت آ جائے تو عبادت کی زندگی ہوگی۔ تو عزیزو، یہ جو دو نوجوان نکلے اپنے گھر سے آذوقے کے لیے، موت آ گئی ہے تو عبادت کی زندگی ہے، اس لیے کہ آذوقے کو مہیا کرنا ہے۔ اب پیغام معصومین کیا ہے؟ دیکھو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ رکھنا، اس لیے کہ جو علی والا ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، رزق حاصل کرتا ہے اور اہل بیت والا بن جاتا ہے۔ ثبوت میں دوں اس کا، ثبوت یہ ہے جنگ خندق میں سب نے مشورہ کس نے دیا؟ جناب سلمان فارسی نے۔ یہ بڑی بہترین ایک نتیجہ نکلے گا اور میں سوچ رہا ہوں بہت پھیل نہ جائے بیان، لیکن آپ سنیں، سلمان فارسی کہ ہمارے یہاں خندق کھودی جاتی ہے ایسے موقعوں پر، پیغمبر نے مشورے کو قبول کیا۔ عزیزو، یہاں سے ایک ثبوت ملا، اکثر کچھ بڑے بوڑھے اپنے نوجوانوں کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تم کیا جانو، ہم نے دیکھا ہے، تجربہ ہے ہمیں، پیغمبر نے کہا جب تمہارا پیغمبر مشورے کو قبول کر رہا ہے تو کبھی مشوروں کا انکار نہ کرنا، بلکہ مشوروں کو قبول کر کے جب آگے بڑھو گے تو ویسے کامیابی ہوگی جیسے جنگ خندق کی کامیابی ہے۔ کا خندق کھودنا ہے، تجربہ اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن تجربہ بھی سامنے آ گیا، سب نے کم خندق کھودی، جناب سلمان نے زیادہ خندق کھودی۔ سنتے جائیں نوجوان، جناب سلمان نے زیادہ خندق کھودی۔ اب جو کام کرتا ہے، کام میں سے یہ ہے، یہ چیزیں ہیں، مثلا اگر کوئی ہمارے درمیان میں موجود ہے اور کوئی آ جائے، جب کوئی ترقی کر جاتا ہے، کبڑا نام ہے مثلا خطیب اصل کا، کہ یہ ہماری بستی کے ہے، تو جب شہرت ہوتی ہے تو لوگ اپنی طرف ملاتے ہیں، کہ یہ نیتا جی کون ہے؟ کہا ہمارے امبیڈکر ضلع کے۔ تو جہاں شہرت اور ترقی ہوتی ہے لوگ ملاتے ہیں۔ سب نے دیکھا کام ان کا زیادہ ہے، کہا یہ ہم میں سے تھے، گروہ در گروہ خندق کھود رہے ہیں، کہا یہ ہم میں سے، انہوں نے کہا ہم میں سے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ سلمان و منا اہل البیت، سلمان و اہل بیت کہتے ہیں، کہا جو محنت کرتا ہے وہ اہل بیت والا ہوتا ہے، جو کاہلی کرتا ہے وہ غیر والا ہوا کرتا ہے۔ تلوار پڑھ دے محمد۔ مسافرت کرنا، ہجرت کرنا۔ اب یہ جو ہجرت کر کے کامیابی ہوئی ہے، مدینے پہنچے، اعزا کو چھوڑا، انصار سامنے آئے، آج ان کے نام پر آپ اپنے کو انصاری لکھتے ہیں، قابل فخر سمجھتے ہو، یقیناً قابل فخر ہے، اس لیے کہ نصرت کرنے والے اور ہیں، لیکن اعزا چھوڑنے والے ہیں، وہ لوگ نصرت کرنے والے ہیں۔ آج تک ان کا نام زندہ، آج تک ان کا کام زندہ، آج تک ان کی بات زندہ۔ لہذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ کون عزیز ہے، کون قریبی ہے، کون عمل کرنے والا، یہ دیکھا جائے گا۔ لہذا انہوں نے نصرت کی، مدینے پہنچے ہیں اور کیا کارنامہ انجام پایا ہے۔ لیکن کیا کہنا، ادھر تو ہجرت ہو رہی ہے اور ایک وہ ہے جو ہجرت بعد میں کرے گا، توجہ کریں گے، ہجرت بعد میں کرے گا، دوہرے ثواب کا حامل بنے گا۔ کہ پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر جانا اور ہے، اور بستر نبی کے اوپر سونے کے بعد مفہوم ہجرت ادا کر دینا، یہ علی ابن ابی طالب کا کام ہے۔ صلوات علی محمد۔ ہجرت تو آپ ہی جائیے، نہیں ان کو روکا ہے، امانتیں ادا کرنا ہے۔ اب اگر امانتیں ادا نہ ہوں تو مفہوم ہجرت ناکام ہو جائے، لہذا امانتیں ان کے ذریعے ادا ہونا ہے۔ کہ پہچانو، نبی نے وراثت کا پہلے ہی اعلان کر دیا ہے،
اللہ نے سورہ برات میں اعلان وراثت کیا ہے، نبی نے شب ہجرت اعلان وراثت کیا ہے، کہا جسے سورہ برات دوبارہ دیا جائے وہ وارث پیغمبر ہے۔ اللہ نے کہا، نبی نے کہا جسے امانتیں ثبوت کر دی جائیں وہ میرا وارث ہے۔ نبی چھوڑ کر گئے اور پھر یہ شب ہجرت بستر پر ہوئی۔ اچھا آج یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں اب عبادت کو بھی مفہوم ملاحظہ فرما لیں، بہت وسعت ہو جائے گی، لیکن دیکھیں عبادت نماز تہجد، ہمارے مولانا مہدی حسن صاحب نے کچھ زیادہ ہی میرے بارے میں کہہ دیا تھا۔ ایسا نہیں اگر توفیقات ملتے رہیں کیا اچھا ہے، لیکن ہم کہاں ہم لوگ اس لائق ہیں۔ لیکن یہ سورت نبی کے بستر پر وہ سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جو نماز تہجد کے لیے اٹھنے والا ہے وہ آج کیا ہو گیا، کیوں نہیں اٹھا؟ نماز تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھا؟ 40 قبیلوں کے نمائندے بیٹھے، آپ سب کے سب ہیں، اور نمائندگی ان کی کون کر رہا ہے؟ قیادت خالد بن ولید، ان کو بدقسمتی سے کچھ اور کہا جانے لگا۔ اب قیادت ان کے ہاتھ میں، سب کے سب انتظار کر رہے ہیں صبح ہو جائے تب گھر میں داخل ہوں، اس سے پہلے نہیں۔ اگر یہ نماز تہجد کے لیے اٹھ جائیں تو رات کا پردہ فاش ہو جائے، لہذا لیٹے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نبی کی جان بچ گئی۔ گویا اعلان کیا وہ عبادت نہیں ہے جو نبوت کو خطرے میں ڈال دے۔ حقیقی عبادت وہ ہے کہ عبادت نماز تہجد کو چھوڑ دیا، نبی کی جان کو بچا لیا۔ اگر نبی بچ گیا تو کعبہ بچ گیا، قبلہ بچ گیا، قرآن بچ گیا، نماز بچ گئی، روزے بچ گئے۔ سلوات پڑھیں محمد والا۔ تو ہجرت کرنے والے یہ بھی بعد میں گئے، یہ بھی، اور جا کر پیغمبر کی سے ملے۔ اب اس آیت کو دیکھیں تو شاید بڑا مزہ آئے۔ مہاجرن الی اللہ و رسولہ، کی ہجرت کرنے والے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ وہ ہجرت کرنے والا ہے، جتنے مدینے سے گئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی طرف تنہا ایک مہاجر ہے کہ جو اللہ کی طرف بھی ہجرت کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی طرف بھی ہجرت کر رہا ہے۔ سلوات پڑھ دے محمد والا۔ یہ ہجرت تو یہ جاتے ہیں اور بعد میں اور پھر پہنچے ہیں، پیغمبر وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ پیغمبر ایک اور مفہوم دیا کہ دیکھو میں منتظر ہوں، آپ کس کے منتظر ہیں؟ کہ پہلے کا انتظار میں نے کیا ہے، آخری کا انتظار تم کرنا۔ سلوات پڑھ دے محمد والا۔ ایک ہجرت جو بات میں کر رہا ہوں، رزق میں اضافہ، ایک چیز رزق کے اضافے کے لیے یہ عبادت ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے نہ رہیں، محنت کریں، کوشش کریں۔ یہ واقعہ بھی میری نگاہ میں ہے، وہ میں عرض کر دوں، بات عرض کی ہے، اگرچہ کچھ طول ہو جائے گا لیکن عرض کر دوں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے یاقوت پہنا کرو، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یاقوت پہنو۔ اب یاقوت میں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں نے سمجھا کوئی چمتکار ہے، انگوٹھی پہنو اور رزق میں اضافہ ہو۔ عزیزو اگر ایسا ہی ہوتا تو ایک اشارہ کروں گا، کچھ فقیر ایسے آپ کو ملیں گے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، گلے میں انگوٹھیاں، نک کا ہار پہنے ہوئے، ہاتھ پہ کسکول لیے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگینے قسمت نہیں بدلتے ہیں، بلکہ علی نے جو حکمت پیش کی ہے وہ قسمت بدلتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ محنت کرنا۔ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ سنیں آپ، آج 19ویں صدی کی ایک تحقیق، مشتری ایک ستارہ ہوتا ہے، اس کا معمول کون ہے؟ نگینوں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ آپ بھی گئے ہیں، آپ لوگ گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں، نیشا پور جائیے، نگینے، یہاں تک کہ فیروزے، شجری فیروزے خریدنا آسان نہیں ہوتا۔ میں جس قافلے میں گیا تھا کسی میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہاں کا فیروزہ خریدے، شجری فیروزہ بڑے مہنگے۔ اب شجر
تو معمول کوئی نہ کوئی ہوتا ہے پتھر کا، مشتری کا معمول ہے یاقوت۔ مشتری کی خصوصیت کیا ہے؟ مشتری کی خصوصیت ہے رگوں کو کشادہ کرتا ہے۔ اب مشتری کا معمول ہے یاقوت، اور حکم کیا ہے؟ نیچے سے کھلا رہے، انگوٹھی کھلی رہے تاکہ نگینہ مس ہوتا رہے۔ اور یہ بھی حکم ہوا ہے، دیکھو اگر پہننا تو 2 انگلیوں میں منع کیا، دیکھو درمیان کی انگلی میں نہ پہننا، اس لیے کہ قوم لوط کی علامت ہے۔ دیکھو بائیں ہاتھ میں نہ پہننا، اس لیے کہ امیر شام کی یہ سنت طریقہ ہے۔ پہنا تو ان 2 میں، اور سب سے حساس ہے یہ چھوٹی انگلی۔ اب اس میں جب آپ نے کھلی ہوئی انگوٹھی کا نگینہ پہنا تو وہ مت ہوتا رہے گا۔ یاقوت پہنا، یاقوت ہے مشتری کا معمول۔ مشتری کی خصوصیت کیا ہے؟ رگوں کا کشادہ کرنا۔ اب جب یاقوت پہنا اور اثرات مشتری جسم کے اوپر مرتب ہوئے، رگوں میں کشادگی پیدا ہوئی، خون میں روانی پیدا ہوئی، کام کرنے کی طاقت زیادہ ہوئی۔ لہذا دیکھو علی والے ہو تو کاہل بن کر نہ رہنا، محنت کرتے رہنا، محنت ہوتی رہے گی، علی کی دعائیں ملتی رہیں گی۔ جلوہ پڑھ دے محمد والے۔ ورنہ آپ خود سوچیں کہ اگر روزی کے لیے آگے نہ بڑھتے تو کیا ان کی قسمت میں مسجد کی شہادت ہوتی؟ اگر روزی کے لیے آگے نہ بڑھتے تو کیا ان کو نجف کی سرزمین ملتی؟ یہ روزی کے لیے نکلنا ہی کبھی مسجد کا شہید بنا دیتا ہے، کبھی نجف کا مکین بنا دیا ہے۔ کہا تھا کہ دیکھو ہجرت سے سن کو رائج کرو، اسی لیے ہجری سن ان سے رائج ہے۔ لیکن جس بات کے لیے میں نے اشارہ کیا تھا وہ میں آج کر دوں ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ پیغمبر نکلے ہیں تو ابھی ہجری سن کب سے آغاز ہے؟ محرم سے۔ لوگ کہتے کیا ہے؟ رونا ہے بدعت۔ اور اگر آپ دیکھیں جب پیغمبر جانے لگے تو ہے تو یہ واقعہ ربیع الاول کا، پہلی ربیع الاول، لیکن محرم سے اس کا آغاز ہوگا ہجری سن کا۔ لہذا ہجری سن کی بنیاد کیا ہے؟ پیغمبر کا نکلنا، وطن کی محبت میں آنسو کا آنا، قرآن کی آیت کا نازل ہونا۔ گویا جب سن کا آغاز ہو رہا ہو تو غم منانا، یہ سنت پیغمبر ہے۔ لہذا اگر کوئی آغاز محرم میں غم کی ابتدا کرتا ہے، سنت پیغمبر پر عمل کرتا ہے، تو خوشی کے جھنڈے لگاتا ہے، وہ نبی کی مخالفت کیا کرتا ہے۔ جلوہ پڑھ دے محمد والے۔ اس لیے کہ پیغمبر رنجیدہ، لہذا یہ منزل ہے۔ تو اب یہ جو ہجرت کی جا رہی ہے